بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر وعافیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو نہایت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ سے ہم حاضر ہیں، آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام خاص آپ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں اور مفتیان کرام سے اپنے شرعی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000 یعنی 042111170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور یوٹیوب کی لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو مفتیان کرام سے لائیو مہیا کیے جائیں گے۔ ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں، وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200۔ الحمدللہ مفتیان کرام کا پینل موجود ہوتا ہے ہمارے ساتھ، بلکہ مجھے یوں کہوں گا کہ ہمارے ساتھ ملک کے نامور مفتیان کرام کا پینل موجود ہوتا ہے۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں جو مہمانوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے ان کی طرف بڑھیں گے، ان کا تعارف کرواتے چلیں۔ پہلی شخصیت فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، بہت سی اسلامی کتب کے مصنف بھی ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کیسے ہیں علی بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ آپ ماشاءاللہ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ حمدن۔ بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، جی بھی الحمدللہ، خاص رحمت کے سائے میں رکھے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے جی فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، اور ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویری ویلکم ٹو دی شو۔ مزاج کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، خاص حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت برکتوں سے نوازے۔ آمین آمین آمین۔ ماشاء اللہ آپ ایک زندگی کے اہم ایک مرحلے سے گزر کے آئے ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی شادی مبارک کرے۔ آمین آمین۔ ہماری اور ہماری وساطت سے بہت سے لوگوں کی دعائیں ہوں گی آپ کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، مفتی صاحب نے بات کی ہے، تو پیچھے سے 2 پروگرام میں نہیں آ سکا، آپ کے اندر موجود نہیں رہ سکا، آپ سے ہم نہیں ہم کلام ہو سکے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ میری شادی تھی، مفتی صاحب نے ذکر کر دیا ہے، تو مفتی صاحب بہت شکریہ۔ معذرت، کوشش کی میں نے مفتی صاحب کے شریک ہوں پروگرام میں، بہت کوشش کی، لیکن مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں یاد رکھا۔ دعائیں بس آپ کی چاہیے، ہمارے ناظرین ہیں ان سے بھی ہمیں دعائیں چاہیے بہت زیادہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ۔ اور زندگی کا یہ ظاہر ہے اہم ترین مرحلہ تھا جو آپ نے گزارا، الحمدللہ اور یقین کریں کہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ جب آپ کے ولیمے میں ہم شریک ہوئے، الحمدللہ۔ تو وہاں پہ جو ٹائمنگ کی پابندی تھی خصوصاً، جی جی جی، اس نے ہمیں بہت متاثر کیا۔ اچھا، میں خود کچھ لیٹ تھا مفتی صاحب، لیکن غالباً آپ تو ماشاءاللہ تشریف لائے تھے بہت ٹائم سے۔ اور یعنی آپ 2:30 بجے کا ٹائم تھا، اور یہ ویسے کم ہی دیکھا گیا کہ پورے ٹائم پہ کھانے کا آغاز ہو جائے، کوئی انتظار کرتے رہتے ہیں مہمانوں کا، یہ وہ، لیکن الحمدللہ پھر یہ ہے کہ سکون ملا۔ اچھا جی جی، کیونکہ کوئی ادھر ساز نہیں تھا، کوئی آواز نہیں تھی ایسی، کوئی شور شرابہ نہیں تھا جی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ انتظام بہت اچھا تھا ماشاءاللہ۔ اچھا الحمدللہ۔ تو یہ چیزیں نا اصل میں یہ چیزیں مل کے خود ہی دعاؤں کا سبب بن جاتی ہیں۔ بے شک سے۔ تو یعنی ایک ایسا تعلق اور ایسا ایک ماحول اور ایک ایسا، پھر سارے زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اہل علم تھے، الحمدللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑی، یعنی آپ نے بڑی دعائیں لیں۔ اور الحمدللہ مفتی صاحب، میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں مفتی صاحب بہت بڑا کردار ان کے والد محترم کا ہوگا، میں ان کو ایک عرصے سے جانتا ہوں۔ الحمدللہ۔ سیف صاحب ماشاءاللہ تعلیم و تزکیہ پروگرام کرواتے ہیں گوجرانوالہ میں، تو ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے، علماء کو بھی باقاعدہ کہتے ہیں وہ کہ ہم نے ٹائم کی پابندی کرنی ہے، 50 منٹ کا لیکچر ہے تو 50 منٹ کا ہی ہونا چاہیے۔ اور مجھے یہ اندازہ تھا کہ دولہا خود بھی لیٹ ہوگا تو انہوں نے ٹائم پہ شروع کروا دیا، ایسے ہی ہوا۔ میں بلکہ کوئی غالباً 3 بجے کا وقت تو عام تھا، 2:30 بجے کا، اور میں غالباً 3:15 بجے میں آیا، اور آ کر مجھے پتہ چلا ماشاءاللہ ایک شفٹ ہو کے کئی مہمان جا چکے ہیں، اور مجھے تھوڑی حیرت بھی ہوئی۔ میں نے کہا چلیے بہتر ہے الحمدللہ، خوشی یہ ہوئی، کسی کو انتظار نہیں کرنا پڑا۔ مفتی صاحب نے آج اظہار کیا ہے، مجھے بہت زیادہ خوشی مفتی صاحب، میرے لیے یو کین سے کہ ایک پراؤڈ فیلنگ ہے الحمدللہ۔
آپ نے خوشی کا اظہار کیا ہے جس طریقے سے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اسپیشلی جو پیغام کی ٹیم کے دوست ہیں نا وہ تو اس پہ اتنا خوش ہیں. ظاہر ہے یہ لوگ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ولیمے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, اور ہم جو وقت پہ آئے ہوتے ہیں ان کو سزا دیتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے انتظار کیجئے. تو اس ٹیم میں تو اسپیشلی مجھے بتایا کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی 2:30 پہ ایگزیکٹ کھانا. الحمدللہ. اور سیف صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے چونکہ وعدہ کیا ہوا ہے تو لہٰذا 2:30 پہ ہم تو اپنا ایک دعوت ہے, انویٹیشن ہے خوشی کے موقع پہ, تو لوگ خوشی سے کھائیں. اور پھر پابندی نہیں ہے کہ ضرور بیٹھ کے دوسروں کا ویٹ کریں, بیٹھنا چاہیے, ویلکم, جو آ رہا جانا چاہتے جا سکتے, جو آ رہا تھا اس کو بھی میسر کیا جا رہا تھا. اور کھانا بھی ماشاءاللہ وہ گجرا والا, پھر آپ کو پتہ ہے الحمدللہ کہ گجرا والا چھوٹی سی آپ کو مفتی صاحب بات ایڈ آن کرتا چلوں. جو مسز کی طرف سے میری آئے وہ پہنچے کم از کم 3:30 بجے. سبحان اللہ, ان کا بھی انتظار نہیں کیا گیا. انتظار والد صاحب نے انہیں پہلے ہی ڈیلیور کر دیا کہ وقت کی پابندی کیجیے گا, نہیں تو انشاءاللہ آپ جب آئیں گے آپ کے لیے بہترین ہے, الگ سے آپ کے لیے انتظام ہے. تو اللہ کا شکر ہے آخری منٹ تک 4 بجے تک مہمان جیسے جیسے آتے رہے ان کو ویسے ویسے ماشاءاللہ کرتے رہے. اور جیسا کہ شیخ نے قیمتی وقت تھا نا, خاص طور پر جو پیغام کی ٹیم تھی ماشاءاللہ ان کا بہت زیادہ قیمتی وقت تھا. ایک ٹریول کر کے آئے, 1.5 گھنٹے کا سفر پہلے کر کے آئے, اور پھر انہیں دوبارہ گھنٹہ بٹا دیا جب مفتی صاحب. ہاں بالکل ایسے ہی. اچھا, اس میں جو اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیے, ایک تو وقت کی پابندی کا ہونا یہ بہت اچھی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ کئی لوگ وقت کے ایسے پابند ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ جو لیٹ آئے ہیں اچھا آپ اب آئے ہیں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے اب جائیں آپ, ایسا بھی نہیں تھا. یہ دوسرا ایک اخلاقی پہلو, مہمان کی تقریم. جی اس کا بھی ایک پہلو ہے. اچھا, ہم اس موقع پہ نا آپ کو وہی دعا دیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی, کیونکہ اس کے بعد آج ہی آپ سے ملاقات ہوئی. جی بالکل, بے شک. تو بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتوں سے نوازے. اور وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دی تھی جب ایک انصاری نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیش کر دیا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو آپ نے اس کو دعا دی تھی کہ اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہ کدن کدا. تو آپ دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہم صب علیہم الخیر صبا ولا تجعل عیشہما کدن کدا. میں چاہوں گا کہ اس دعا کی ٹرانسلیشن بھی ہو جائے, اتنی خوبصورت دعا ہے یہ. اللہم صب علیہ الخیر صبا, یا اللہ اس بچی کے اوپر اپنی خیر کی موسلا دھار بارشیں نازل کر. آمین آمین. ولا تجعل عیشہا کدا, اور اس کو زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے. تو اس دعا کی ایسی برکت ہوئی کہ انصار کی خواتین میں اللہ نے ان کو بہت برکتوں کے ساتھ نوازا, مال کے ساتھ نوازا, خیر و برکت کے ساتھ نوازا. ہماری دعا ہے آپ کے لیے بھی, آپ کی اہلیہ کے لیے بھی. ڈاکٹر صاحب خاص دعا میں آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا, اگر آپ ہمارے لیے آنے والی زندگی کے لیے دعا اگر آپ فرما دیں, خاص دعا فرما دیں اگر آپ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ آپ کی پوری نسل کو ہی دین, خیر, ایمان والا بنائے, اور آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے تذکرہ کیا. میں آپ کا بلکہ میں پوری پیغام کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے مجھے محبت دی ہے الحمدللہ, جس طریقے سے آپ پہنچے ہیں, پوری ٹیم پیغام کی جس طریقے سے محبت کا اظہار کیا ہے, یا میں ڈیزرو نہیں کرتا, لیکن ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے محبت کا اظہار کیا ہے ہماری ساری پیغام کی ٹیم نے. اور میں واپس آیا ہوں آج, پہلے دن جوائن کیا دوبارہ سے ٹیم کو, جس طریقے سے ماشاءاللہ آج بھی مبارکباد کا سلسلہ جاری تھا. میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پیغام کی پوری ٹیم کا, جس طریقے سے ابھی بھی مفتی صاحب نے, مفتیان ہمارے جو ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. ناظرین انشاءاللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ایک بریک کے بعد کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن ریمائنڈر آپ کو یہ کرواتے چلیں, آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تو شریک ہو سکتے ہیں. نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 0421170000, یعنی 0421111700. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں, پیغام ٹی وی آپ نے لائیو سرچ کرنا ہے, اور یوٹیوب لائیو اسٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھنے ہیں, مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں, نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200, یعنی 0321565200. ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی مفتی عبدالولی خان صاحب, ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہے. مفتی صاحب خوش آمدید, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیسی طبیعت آپ کی؟ جی الحمدللہ, آپ کو بھی خوش آمدید.
جی ایک دفعہ پھر سے، جزاک اللہ. اور آپ کی شادی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت مبارک بنائے. آمین. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. آمین. بہت خوشی ہوئی، آپ بھی نا اس کارواں میں شامل ہو گئے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ شامل ہونا آپ کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے، سب کے لیے مبارک بنائے. آمین آمین. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب. آج تو الحمدللہ میری خوشی ڈبل، بلکہ ڈبل سے بھی میں آپ کو کیا بتاؤں کتنی بڑھ چکی ہے، جتنی دعائیں الحمدللہ مل چکی ہیں. مفتی صاحب دوبارہ سے بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. بیک ٹو دا ٹاپک اور بیک ٹو دا روٹین. ہماری جو آج پہلی خبر ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب پہلی خبر کچھ یوں ہے جی، 60,000 سے زائد پاکستانی مختلف ممالک سے ڈپورٹ ہو چکے ہیں، اور جبکہ صرف رواں سال ابھی تک جو جاری ہے سال، اس میں 51,000 افراد کو ایئرپورٹس پر آف لوڈ کر دیا گیا ہے. یہ رپورٹس اس وقت جو سامنے آئی ہے اس کے مطابق. اچھا مفتی صاحب، اس بارے میں کیونکہ یہ معاملہ اس قدر بڑھ چکا ہے، ہم اس پہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن معاملے کی نوعیت ایسی ہے کہ ہمیں ڈسکس اب کچھ زیادہ لائم لائٹ میں، دیٹس وائی ہم اسے مزید ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو افراد جو بھیک ہے اسے باقاعدہ طور پر ایک پیشے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے، کس قسم کے کوئی سٹینڈرڈز ہیں. یہ بھی آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ حقیقت میں ان کو وہ لینے کے قابل ہوتے ہیں، ان کو دینا چاہیے. اب وہ کیا سٹینڈرڈ اسلام نے بتائے ہیں وہ بھی آپ نے بتانے ہیں کہ مانگنے کے بھی کوئی سٹینڈرڈز موجود ہیں کہ کیا لمٹ کے بعد انسان اس قدر تھک جائے پھر مانگے. اس بارے میں فرمائیے. اللہ اکبر. بہت اہم ایشو ہے جو آپ نے ریز آؤٹ کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے ہمارے کہ ایک غریب جو واقعی مستحق ہے اس کی مدد کرنا ایک سماجی، شرعی، اخلاقی ہر لحاظ سے ایک فریضہ ہے. جی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم بدعوتہم واخلاصہم. تمہیں اللہ کی طرف سے مدد بھی ملتی ہے اور رزق بھی ملتا ہے تو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے. اللہ. لیکن دوسری طرف اگر اس کو ایک پیشہ بنا لیا جائے اور وہ اسلام نے اس کے لیے میرٹ اور سٹینڈرڈز طے کیے ہیں، باقاعدہ اسلام نے تو اس کی پوری رولنگ دی ہے. اچھا. نبی کریم علیہ السلام کی صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر صرف ہم وہ سامنے رکھ لیں تو ہمارے سامنے پورے کا پورا ایک فریم ورک آ جائے گا، کس کے لیے جائز ہے، کب تک جائز ہے اور کب وہ حرام ہو جاتا ہے اس کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جناب قبیصہ الہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کوئی شورٹی دی تھی جس وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ برڈن آ گیا، تو آپ سے اس سلسلے میں تعامل لینے کے لیے آئے تھے. تو اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا لا تحل المسألہ الا لأحد ثلاثہ. 3 بندوں کے علاوہ کسی کے لیے مانگنا جائز نہیں. اچھا. 3 بندے. اتنی کلیئر اس کے اندر رولنگ ہے. اوکے. صرف 3 افراد ہیں. بالکل صحیح. نمبر 1 تحمل حمالہ. وہ شخص جس نے کوئی شورٹی دی، اس نے صلح کروانی تھی، اس نے کہا کہ اتنی رقم میں دے دوں گا. اچھا ٹھیک ہے. تو اس نے وہ گارنٹی لے لی. باہر کا بندہ آتا ہے کوئی دو فریق کے درمیان. جی صرف صلح کی خاطر. بالکل صحیح. لیکن اب اس کے اوپر ایک اوور برڈن ہو گیا اور وہ نہیں دے سکتا ہے، تو وہ کوآپریشن دوسروں سے لے سکتا ہے کہ یار یہ میں نے گارنٹی دی تھی، اب میں نے اس سلسلے کے اندر وعدہ پورا کرنا، مجھے کوآپریشن چاہیے، وعدہ پورا کرنا ہے. بالکل. اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصابتہ جائحہ. ایک ایسا شخص جس کے اوپر کوئی زمینی یا آسمانی آفت آ گئی. بالکل بالکل. کوئی زلزلہ ہے یا کوئی اس طرح کے سیلاب ہے یا اس طرح کا اچانک کہ جس سے اس کا مال تباہ ہو گیا اور وہ اچھی طرح سے اپنا سٹینڈ نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے جب تک حتی یصیب قواما من عیش گزارا ہونے لگے گا پھر اس کے لیے منع ہو جائے گا. اچھا. جب تک وہ سٹینڈرڈ دوبارہ سے اپنی زندگی بحال نہیں کر لیتا. ہاں جی. یہ نہیں کہ اب اس کو پیشہ ہی بنا لے. ہاں جب تک وہ تھوڑا سا اپنے پاؤں پہ اسٹیبل ہو جائے گا، اسٹیبل ہوگا تو اس کے لیے پھر منع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اوکے. تیسرا آپ علیہ السلام نے ارشاد میں اصابتہ فاقہ، جو غربت زدہ ہے. اور غربت زدہ کے لیے ایک ایسا آپ نے سٹینڈرڈ رکھا جو ہمارے معاشرے میں دیکھا نہیں جاتا. آپ نے فرمایا ثلاثۃ من ذوی الحجہ من قومہ. اس کی برادری، اس کی قوم اور اس کے محلے کے 3 عقل مند باشعور لوگ گواہی دیں کہ واقعتاً ہی ڈیزرونگ ہے. اچھا اچھا اچھا. تو پھر اس کے لیے جائز ہو جائے گا جب تک اس کی ضرورت پوری نہ ہو. پھر آپ نے 2 ٹوک کہہ دیا اے قبیصہ وما سوا ذلک سحت. اس کے علاوہ جو بندہ مانگ کے لیتا ہے وہ اس کے لیے حرام ہوتا ہے. اللہ یأکلہ، جو وہ کھاتا ہے. اور اتنا کبیرہ گناہ ہوتا ہے کہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ما یزال الرجل یسأل. انسان جب مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا
کہ اس کے چہرے کے اوپر مزعۃ لحم، گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آئے گا. جیسے وہ لوگوں کا گوشت کھاتا رہے نا، حرام کھاتا رہے، تو اللہ اس کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دے. ڈاکٹر صاحب یہ حرام کے اندر زمرے میں آتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی حرام کے زمرے میں آتے ہیں. ہم کسی دوسرے کا مال کھا رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، فیکنس، اور اس کی جیب سے ہتھیار رہے ہیں، اور خود جو ہے ہڈ حرامی کا شکار ہیں یا محنت نہیں کر رہے ہیں. بلکہ آپ نے یہ بھی اشارہ کر دیا لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ، اگر تم میں سے کوئی ایک جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ لے، اور لکڑیاں کاٹ کے اپنے اوپر اٹھا کے وہ مزدوری کر لے، یہ اس سے بہتر ہے لوگوں سے مانگتا پھر. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے. دین ہمیں دینے والا بناتا ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے ہم یہ سمجھ جائیں نا دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے، تو میرے خیال میں جو خیرت ہے جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے خاص طور پر اس پہ فوکس کر لیں تو انشاءاللہ بہت بہتری آ جائے گی. صحابہ تو اتنا احتیاط کرتے تھے، آپ باقاعدہ صحابہ سے وعدہ لیتے تھے بعض دفعہ کہ کسی سے مانگنا نہیں ہے. اب ایک صحابی جا رہا ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہے، اس کا کوڑا نیچے گر گیا. اب گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے، اب نیچے اترنا اور اس کو پکڑنا یہ اس والے مانگنے میں تو نہیں آتا بالکل نہیں. لیکن وہ اس سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں یہ بھی اس کیٹیگری میں نہ آ جائے. کسی سے یہ نہیں کہتے تھے مجھے گھوڑا پکڑا دو، ہے بھی اپنا ہی، یہ بھی نہیں کہتے تھے. تو اسلام ہم بہت خوددار بناتا ہے. بے شک. مفتی صاحب، ڈاکٹر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر. مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ دوسری خبر ہے جی، صوبائی وزیر اطلاعات عثمان بخاری نے اپنی جو سماجی رابطے کی ایک ویب سائٹ ہے ایکس پہ پیغام جاری کیا ہے. وہاں پر گردش خبر کر رہی تھی کہ پنجاب حکومت نے فوتگی کے موقع پر کھانا پکانے یا کسی بھی قسم کی پابندی سے متعلق کچھ پوسٹیں گردش کر رہی تھی، ان کو فیک نیوز کے طور پر تھیں. اس کا ازالہ کیا گیا ہے. اب اس سلسلے میں آپ سے رہنمائی درکار ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے مفتی صاحب، ایک تو فوتگی کا گھر ہوتا ہے، آلریڈی ان کے اوپر اتنا بڑا قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. اس سے بڑی قیامت یہ ہوتی ہے کہ دفنانے کے فوراً بعد ان کو یہ ٹینشن پڑی ہوتی ہے کھانا کھلانا. جو آ چکے ہیں ان کو کھانا کھلانا یہ ایک رواج بن چکا ہے. پہلے تو تھا کہ کوئی دور دراز سے لوگ آتے تھے تو ان کے لیے کھانا چلا لازمی ہے، دوسرے شہر سے ہیں. اب کیا کرتے ہیں، اب وہاں پر موجود ہیں، سیم سٹی سے ہیں، ویٹ کرتے ہیں کھانے کا. اب دفنانے کی فکر تو ہے، اس سے پہلے پیچھے 2 لوگ چھوڑ کے آتے ہیں کہ کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں وہ نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے. مفتی صاحب اس معاملے میں بتائیے گا کہ شریعت نے کوئی ایسی رکھی ہے ہمارے لیے ایک لازمی طور پر کہ کھانا نہیں بنے گا تو یہ جنازہ مکمل نہیں ہوگا، کہ فوتگی کا گھر جو ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. یہ ہمارے اس معاشرے کا المیہ ہے کہ بعض چیزوں کو جو ناجائز ہوتی ہیں ان کو ایک واجب کے درجے میں پہنچا دیتے ہیں لوگ. تو یہ صورت نہایت قبیح صورت بن جاتی ہے. ایک طرف غم ہے، ان کا عزیز کوئی بہت پیارا فوت ہو چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے اور حالت غم میں ہے. بے شک. اور دوسری طرف ان کو یہ بھی فکر ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں، اگر ان کو ہم کھانا نہ کھلائیں تو یہ تو ناراض ہو جائیں گی، بدنامی ہو جائے گی. تو یہ جو ہے نا ہمارے معاشرے کی بہت بڑی غلطی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ فوت ہوتے تھے، اور جب ایسی حالت آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ لوگوں سے فرمایا ہے کہ یہ جو میت والے ہیں، جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، ان کے لیے کھانا تم تیار کرو. میت والوں کے وہ تو خود نہیں تیار کر سکتے، حالت غم میں ہے اور غم کی وجہ سے وہ مشغول ہے، لہٰذا پڑوسی اور آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے کھانا تیار کریں. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ شہید ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما، یہ آل جعفر کے لیے طعام کھانا تیار کرو. ان پر ایسی حالت آئی ہے جو کہ اس وجہ سے وہ مشغول ہو گئے ہیں، یعنی حالت غم میں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میت والے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میت کے گھر والے نہ کوئی چیز پکا سکتے ہیں، نہ کوئی اس طرح کی آگ جلا سکتے ہیں، چولہا نہیں جلا سکتے، اس سے میت کو نقصان ہوگا. ہاں جی، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب وہ حالت غم میں ہے، کھانا خود تیار نہیں کر سکتے، اور کھانا جب تیار نہیں کر سکتے تو چھوٹے بچے ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ضعیف العمر ہے، ان کے لیے تو کھانا ضروری ہے. اب کہا گیا پڑوسیوں کو کہ تم لوگ تیار کرو، ان کے گھر کھانا بھیج دو. اچھا، اب وہاں پر جو لوگ ہیں، خواتین جاتی ہیں اندر گھروں میں، تو وہ ان خواتین کو کھانا کھلائیں اصرار کر کے کہ کھانا کھا لو.
یہ حالت غم ہے، لیکن کھانے کے بغیر بھی تو گزارا نہیں ہے، مزید صحت خراب ہو جائے گی۔ بعض لوگ کھانا نہ کھائیں جو بعض بیماریاں ہوتی ہیں شوگر وغیرہ اس طرح، تو ان کے لیے تو بہت ضروری ہوتا ہے، معدے کی تکلیف والے، تو وہ اصرار کر کے ان کو کھانا کھلائے، مردوں کو کھانا کھلائے۔ اب یہ جو صورت ہے نا، یہ بالکل نادرست صورت ہے، ناجائز صورت ہے کہ محلے والے جمع ہو گئے ہیں کہ فوتگی ہو گئی ہے، اب ہمیں اچھے اچھے کھانے ملیں گے اسی۔ ہاں ایک باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں دوسرے شہر سے، ان کی جو ان کے لیے بھی کھانا چاہیے کہ یہ پڑوسی اور قریب کے رشتہ دار وہ تیار کریں۔ یہ پڑوسی اور جو رشتہ دار ہیں ان کی ذمہ داری۔ ہاں جی، تو اگر وہ ایسے نہیں ہو سکتا، رشتہ دار ہے نہیں یا پڑوسی بھی فقیر ہیں، تو پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ فوتگی میں شامل ہو جائیں اور اپنا بندوبست کریں، ٹھیک ہے، پھر جائیں۔ اور اگر میت والے کچھ ایسا کر سکتے ہیں تو ان کے لیے پھر گنجائش تو نکلتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کھانا ہی نہیں پکا سکتے اور کھانا ہی نہیں دے سکتے۔ جو رواج کے تحت ایسا ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے لوگ قرض بھی لیتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا، اس علاقے میں تو تھوڑا بہت یہ مسئلہ حل ہونے لگا ہے، کوئی یعنی کہ علم اور اہل علم کی کوششیں جاری ہیں۔ بعض علاقے تو ایسے ہوتے ہیں فوتگی ہو جاتی ہے، اور فوتگی کے بعد گوندل ایک علاقہ ہے اٹک کے قریب، وہاں پر منڈی لگتی ہے، بھینسوں کی منڈی، تو لوگ وہاں سے وہ کیا کرتے ہیں، آتے ہیں اور 2-3 بھینسیں خرید کے اور جنازے سے پہلے دیگیں جو ہے نا وہ پکائی جاتی ہیں، اور جیسی جنازہ ہوتا ہے ایک بندہ اعلان کرتا ہے کہ کھانا سب کے لیے تیار ہے اور کھانا کھا کے جائیں گے۔ وہ پھر لوگ آتے ہیں، ان کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ چلو اتنے دنوں بعد کوئی وافر مقدار میں گوشت کھانے کو ملا ہے، تو یہ چیز موجود ہے اور یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ مفتی صاحب اچھا، بعض روایات میں اس طرح آتا ہے، سند کے اندر تھوڑا بہت وہ ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم اہلی میت کے ہاں ایسے ہی جمع ہونا، بغیر تعزیت اور ویسے ہی جمع ہونا، وَصُنْعِهِمُ الطُّعَامَ، اور ان کی طرف سے کھانا تیار کرنا، یہ ہم نوحہ میں سے شمار کرتے تھے، اور نوحہ جو ہے یہ حرام ہے۔ یہ یعنی کہ میت پر ایسا رونا چلانا اور رخسار پیٹنا، یہ اس قبیل میں سے ہے کہ بندہ ان کے لیے کھانے تیار کرتا پھرے، جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ صاحب نے بہت خوبصورت رہنمائی کی۔ ایک چیز میں اس میں اپنا مشاہدہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا۔ میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ مجھے قرض چاہیے۔ اچھا، میں نے کہا کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہنے لگا کہ میری والدہ بہت ہو گئی۔ والدہ کی وفات کا قرض کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ برادری ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، ان کے لیے میں نے کھانا بنانا ہے، تو مجھے قرض چاہیے۔ اللہ، اس حوالے سے ہی ذہن میں رکھیے، ہمارے ذہن کلیئر ہونے چاہیے کہ فوتگی والے گھر سے کھانا کھانا، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، غیر شرعی تو ہے ہی، یہ ایک گھٹیا ذہنیت، بے شک، اور انتہا درجہ کی گھٹیا ذہنیت۔ بالکل اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ آپ جب دعوت کرتے ہیں نا، وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، خوشی کا ہوتا ہے، خوشی پہ آپ جیسے آپ نے شادی پہ ماشاءاللہ دعوت، الحمدللہ، وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ تو غم کے موقع پہ کیا وہ بزرگ کے جانے پہ خوش ہو رہے ہیں کہ اب وہ لوگوں کو دعوت کھلائیں گے؟ طرح کی ڈشز، ڈاکٹر صاحب طرح کی ڈشز تیار ہوتی ہیں، میٹھے تیار ہوتے ہیں، کیا کیا تیار ہوتے ہیں۔ بہت خوبصورت رہنمائی کی مفتی صاحب نے، یعنی افراط و تفریط دونوں سے ہمیں بچنا ہے۔ نہ یہ کہ گھر کے اندر چولہا جلنا ہی نہیں چاہیے، بچے ساری رات بھوکے رہیں گے، ان کے لیے دودھ گرم کرنا ہے، بزرگوں کے لیے کھانا بنانا ہے، نہ یہ کہ ان کے اوپر کھانے کو فرض کر دیا جائے، بس اس کو ایک رسم کے طور پہ کیا جائے جیسا مفتی صاحب نے فرمایا، تو پھر یہ بڑی ہی کبھی اور گھٹیا ذہنیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم۔ کالر موجود ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام، سب کے اللہ خیریت، حافظ بلال بات کر سب کو سوچ۔ الحمدللہ، حافظ بلال صاحب آپ کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، سب خیریت ہے الحمدللہ۔ جی پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جو حق مہر نکاح نامے کے اوپر حق مہر خط لکھواتے ہیں، یعنی حق مہر جو معجل ہوتا ہے وہ سر موقع پر ادا کر دیا جاتا ہے، جو غیر معجل حق مہر لکھواتے ہیں، سونے کی کنڈیشن میں ہو یا پھر پیسے کی کنڈیشن میں ہو، مکان کی کنڈیشن میں ہو یا پلاٹ کی صورت میں ہو، شرعی طور پہ یہ اور اپنا قانونی طور پہ یہ جائز ہے یہ سب؟ اچھا جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ حافظ بلال صاحب قصور سے ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا اس بارے میں۔ حق مہر کے بارے میں ہمارے ہاں بہت افراط و تفریط ہے۔ جی، بعض دفعہ تو بچی کے والدین اتنا مجبور کرتے ہیں کہ وہ بچہ اس کو برڈن محسوس کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ واقعہ سن کے
میں عموماً پوچھ لیتا ہوتا ہوں نے کہا کہ وہاں پہ کیا حق مہر طے ہو گئے. حالانکہ چیزیں پہلے طے ہونی چاہیے, مجلس میں اس کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے, بالکل, لیکن ہماری چونکہ تربیت نہیں ہے, عین مجلس کے اندر ہم یہ چیزیں طے کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کافی سارا بتایا. تو میں نے دلہا سے پوچھا کب دیں گے, وہ کہنے لگا نہیں دیں گے. اس نے بڑی مجلس میں کہہ دیا نہیں دیں گے. میں نے کہا کیوں نہیں دیں گے؟ کہتے میری تو اتنی کیپیسٹی نہیں, انہوں نے زیادہ لکھوا دیا ہے. اچھا اچھا, میں تو دے ہی نہیں سکتا, تو انہوں نے کہا ہے. تو میں نے کہا صرف اور صرف وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ناک رکھنے کے لیے کہ ہماری رشتہ داروں کے اندر ایک نا ٹھاٹھ قائم رہے, اور بہت ہم دے رہے ہیں. بعض دفعہ ہم اتنا کم دے رہے ہوتے ہیں کہ اتنا ہم ڈرائیور کو اس سے زیادہ کرایہ دے دیتے ہیں. 5,000 روپے شرح لکھ دیں جی. یہ بھی بڑی عجیب ایک صورتحال ہے. تو بہرحال اگر معجل ہے تو بھی شریعت میں اس کی اجازت ہے. غیر معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اہلیہ سے یا ان کے اپنے جو بھی اولیاء ہیں ان سے یہ طے کرتے ہیں کہ میں اس وقت پے نہیں کر سکتا, بعد میں پے کر دوں گا خاص اماؤنٹ جو بھی, ہاں جی, کوئی بھی اماؤنٹ, لیکن اس کا طے ہو جانا چاہیے. یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس کو فقہ مہر منجم کہتے ہیں کہ میں انسٹالمنٹ سے مثال کے طور پہ پے کر دوں گا, اگر زیادہ ہے مہینے بعد اتنا دے دوں گا, سال بعد اتنا دے دوں گا. کوئی اس کی بہرحال ایک لمٹ طے ہونی چاہیے, اور خاوند کے ذمہ بھی ہونا چاہیے کہ میں نے دینا ہے, یہ اس کے اوپر دینا ضروری ہوتا ہے. یہ پہلا گفٹ ہوتا ہے یہ جو خاوند اپنی بیوی کو پیش کر رہا ہوتا ہے, اور پھر ایک ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہوتا ہے, اور اس ذریعے سے انسان اپنے لیے تعلقات کو جائز قرار دے رہا ہوتا ہے, اور ایک عورت پوری زندگی کے لیے اپنا آپ اس کے لیے پیش کر رہی ہوتی ہے. تو یہاں ہماری سوچ محدود اور گھٹیا قسم کی نہیں ہونی چاہیے کہ بس میں نے لکھوایا اور دینا نہیں ہے, بلکہ شریعت اس کو عورت کا اتنا اہم حق قرار دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں اگر تم نے ڈھیروں بھی حق مہر دیا ہو تو اگر سپریشن کسی وجہ سے ہو بھی گئی ہے تو اس میں سے کچھ بھی تم واپس نہیں لے سکتے ہو. یہ پیور اس کا رائٹ ہوتا ہے. بہت ضروری ہے. بے شک. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے اس بارے میں. ہاں جی, جناب ڈاکٹر صاحب نے اس بارے میں کافی اور شافی جواب عطا فرما دیا ہے جی. تو اس پر مزید ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر مہر لکھ دیا ہے اور غیر معجل, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں دینا. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا ہے یہ دینا ہے. اگر اس کی قسطوں کی شکل میں وہ نہیں دیا تو جب وہ شخص فوت ہوگا تو اس کے مال میں سے یہ بطور قرضے کے پہلے ادائیگی ہوگی. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کی جائیداد, پلاٹ وغیرہ, نقد پیسے وہ رسا میں تقسیم ہوں گے. نہیں, جو مہر ہے وہ پہلے بیوی کو ملے گا, یہ قرض ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس کی وصیت کو تیسرے حصے میں نافذ کریں گے. اس کے بعد وہ رسا میں یہ مال تقسیم ہوگا جس میں یہ بیوی بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, ایک سوال ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر پوچھا جاتا ہے غیر معجل کو لے کر. غیر معجل صرف اس وقت دینا جب سپریشن ہوگی, اس سے پہلے نہیں دینا. یہ ایک مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے کہ اس میں کیا درستگی ہے شریعت کی؟ یہ تو بالکل غلط ذہنیت ہے اور بالکل ہی عجیب و غریب قسم کی ذہنیت ہے. عورت کا یہ خالص سا حق ہوتا ہے, اور اس کو جیسے ہی غیر معجل کا صرف یہ مطلب ہے کہ میں سر دست نہیں دے سکتا, آن دی اسپاٹ میں نہیں دے سکتا, میری کیپیسٹی نہیں ہے. جیسے ہی اس کے اندر اللہ تعالیٰ صلاحیت دے تو اس کو فوراً قرض تو فوراً ادا کرنا. قرض ہے, یہ قرض ہے اس کے ساتھ. یاد رکھیں سارے ویورز ہماری, یہ قرض ہے اور ادا کرنا ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی اگین. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. متی اللہ صاحب میں گجرات سے. جی بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ مفتی صاحب سجدہ لمبا کرنے کا دل کرتا ہے, لیکن سجدے کے لیے 2 چیزیں بتائی جاتی ہیں, تو بندہ وہ بار بار مطلب کہ پڑھنے کا دل نہیں کرتا, دعا کو اتنی دفعہ ریپیٹ کرنے کا دل نہیں کرتا, تو کیا جو باقی تسبیحات ہیں اللہ تعالیٰ وغیرہ وہ دعاؤں کے علاوہ؟ اوکے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. متی اللہ صاحب گجرات سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا. جی, جو سجدے کی دعائیں ہیں وہ 1-2 نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہیں. اچھا, اس کے علاوہ مزید دعائیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں عربی زبان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام اوقات میں جو دعائیں ثابت ہیں آپ ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان رب تعالیٰ کے بہت قریب تب ہوتا ہے جب یہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو فاجتہدوا فی الدعاء, دعا کے اندر خوب محنت کرو. اور دوسری بات میں فاقامن ان یستجاب لک,
लकुम, तो ये बहुत ज़्यादा लायक है इसके कि तुम्हारी दुआ कबूल की जाए। तो आप रब्बि इग़फ़िरली पढ़ ले, सुब्हान रब्बियल आला, रब्बि इग़फ़िरली, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, या आप जो भी दुआ अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली। और इसी तरह शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि आप जिस चीज़ के लिए भी दुआ मांगना चाहें मांगे। अच्छा, माल के लिए मांगे, फर्ज में मुफ्ती फर्ज नमाज, हाँ, अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं, हाँ अकेले अगर पढ़ रहे हैं, हाँ जी, या इमाम के पीछे हैं और इमाम साहब का सजदा लंबा है, हो चुका है, तो आपने मज़ीद जो है ना दुआएं पढ़ ली हैं, आप पढ़ लें, ठीक है। आप अपने माल के लिए, अपनी औलाद के लिए, इसी तरह मुश्किलात के लिए, कोई भी आपका मसला है उसके लिए अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। जी बेशक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इसके बारे में आपकी रहनुमाई चाहूँगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत दुआ है, जी, अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु, या अल्लाह मेरी सारी कोताहियाँ माफ़ कर दे। अल्लाह, दिक्कहु व जिल्लहु, छोटी और बड़ी, अव्वलहु व आखिरहु, पहली और बाद वाली, अलानियतहु व सिर्रहु, जो अलानिया हुई और जो तन्हाइयों में हुई। आपने अपनी उम्मत को कैसे कैसे तालीम दी है। जैसे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि वो कबूलियत दुआ के औकात और कैफियत में से एक अहम कैफियत है। जब आप सजदा कर रहे हैं तो आप समझ लें कि आप रब्बे करीम के सबसे ज़्यादा करीब आप सजदे की हालत में हैं। सुभान अल्लाह। शैतान तो उस पर अफसोस करता है कि इब्ने आदम को कैसा अल्लाह ने मौका दिया और मैं उससे कैसा महरूम हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात सूरह बकरा पढ़ी क़याम में, और आल इमरान, निसा, कितनी लंबी लंबी सूरतें हैं। तो सहाबी कहते हैं उतना ही लंबा, जितना लंबा आपका क़याम था उतना ही लंबा आपने सजदा किया। अल्लाह, मुफ्ती साहब फरमाएंगे कि कितना लंबा दौरानिया बंदा है, तो कितनी आपने अल्लाह के हुजूर दुआएं की होंगी। सुभान अल्लाह, यानी घंटों से ज़्यादा। ये खुद भी हाफिज़ है माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत ही खूबसूरत दुआ है। मैं इंशाल्लाह मैं तहैया करता हूँ, इंशाल्लाह ये दुआ मुझे नहीं याद, मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है। तर्जुमा जो है दिल के अंदर उतर गया, इतना खूबसूरत तर्जुमा है। मेरे ख्याल में वो हर चीज़ ही, मुफ्ती साहब हम कुताहियों के पुतले हैं, हम इंसान हैं, कुताहियाँ तो डे बाई दिन में पता नहीं कितनी करते हैं। इतनी खूबसूरत दुआ है, इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन है, आप भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। और ये इंशाल्लाह आपको मुश्किल होगी, दुआ नोट नहीं कर सके होंगे, क्लिप की सूरत में अपलोड होगा और नीचे इंशाल्लाह टैगलाइन में आपको दुआ भी मिल जाएगी, साथ में इंशाल्लाह चलेगी। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जितना आपका सजदा लंबा होगा मुश्किलें उतनी छोटी होगी। मैदान महशर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 50,000 साल का दिन है, और अम्बिया भी अल्लाह के सामने जाते हुए एक हया महसूस कर रहे हैं, जब उनकी कैफियत है, तो आप मैदान महशर में भी सजदा ही करेंगे और तवील सजदा करेंगे, हत्ता कि अल्लाह ताला आपसे कहेंगे सल तो होता, इरफा रअसक, सल तो होता, वशफा तो शफ़ा। अल्लाह अकबर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। सवालात की चर्चा पढ़ेंगे। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मुफ्ती साहब पूछा गया है कि क्या किसी फौत शुदा शख्स के मोबाइल, सोशल मीडिया अकाउंट्स या डिजिटल डाटा वरासत में शुमार होंगे या नहीं? जी हाँ, शुमार होंगे। अच्छा, मोबाइल तो एक कीमती चीज़ है, हाँ जी, माल है, ये तो बिलाशुबा वो बतौर मीरास के इसकी तकसीम होगी। अच्छा, जो उसकी कीमत मालियत बनती है उस हिसाब से उसकी तकसीम हो जाएगी। ये नहीं है कि ये छोटा बेटा ले ले, ये बड़ा बेटा ले ले, या फ़लाँ ले ले, नहीं, ये मीरास है और मीरास में सब का हक़ है। हाँ, सारे बालिग हैं वो रसा, और वो किसी को देते हैं कि चल बेटा ये तुम ले लो, वो फिर अलग बात है, या एक भाई है वो दूसरे को दे देता है। बाकी ये सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है ये भी हुकूक़ में आते हैं। अच्छा, और ऐसे हुकूक़ हैं कि इनकी बाकायदा यानी तकसीम होगी, बतौर विरसा के, बतौर तरीक़ा के इनकी तकसीम होगी। अच्छा, क्योंकि इसमें बाद चीज़ें ऐसे होती हैं, आपकी तहरीरें हैं, आपकी लिखाई है, वहाँ पर वो मौजूद हैं, वो उससे लोग दूसरे लोग भी इस्तेफ़ादा तो करते ही हैं, हुकूक़ आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, और फिर यानी फौतगी के बाद उसके वरसा के पास होनी चाहिए, ये है। और बाद औक़ात ये बाद अकाउंट्स जो होते हैं ना, उनसे आमदनी आ भी रही होती है बहुत ज़्यादा। जायज़ तरीके से जो आमदनी आ जाए तो वो माल है, और फिर वरसा के दरमियान
اسی طریقہ جو قانونی میراث ہے اس کے مطابق تقسیم ہوگی. اور نیکسٹ اگر لے کے کیسے چل سکتے ہیں اس کانٹینٹ کو جو ویڈیو کانٹینٹ ہے وہاں سے ارننگ ہوتی ہے، تو نیکسٹ وہ آگے کیسے بچے لے کے چل سکتے ہیں اس کو؟ یعنی جو ہے اگر وہ ایسے چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اولاد میں سے، بیٹوں میں سے، بھائیوں میں سے جو بھی وارث بن رہا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے وہ دے دیتے ہیں تو پھر ان کا ہی ہوگا، اور وہ پھر وہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں فرمائیے. اس کو آپ ایسے ہی سمجھ لینا جیسے ایک بندہ پراپرٹی چھوڑ کے گیا ہے، ایک پلز ہے، ہاں جی، تو کرایہ اس کا آ رہا ہے، ہاں جی، تو وہ بھی باقاعدہ ترکے میں آئے گا نا، بالکل، ورثاء کے اندر تقسیم ہوگا شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق. تو یہ اس دور کی بعض دفعہ بہت اہم ایک پراپرٹی سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے، اس اکاؤنٹ کی بیس پہ ارننگ ہو رہی ہوتی ہے اور بلینز میں بعض دفعہ ہو رہی ہوتی ہے، تو باقاعدہ وہ ترکے کے اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگا. کئی دفعہ تو سورس آف انکم ہی صرف یہ ہوتا ہے. ہاں جی، اور سورس آف انکم نہ بھی ہو اچھا، تو بھی یہ ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے ایک بندے کی، ایسے جیسے اس نے کتاب لکھی ہے اس کی ایک رائلٹی ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو باقاعدہ جب جیسے باقی چیزوں کی وہ تقسیم کریں گے، پلاٹ کی کریں گے، جائیداد کی کریں گے، ساری چیزوں کی کریں گے، جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں اس کی بھی باقاعدہ تقسیم ہوگی اور شرعی اصولوں کے مطابق ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے لوگ بڑی جستجو کرتے ہیں، کیا اس کی فضیلت ثابت ہے؟ تین دفعہ کہتے ہیں جب ہم نے پھینکنی ہے مٹی، اور پیچھے سے کافی دور سے بھاگ کے آتے ہیں کرنے کے لیے، شامل ہونا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، ہمارا دین بہت خوبصورت ہے، یہ آخری موقع تو سب پہ آتا ہے، اللہ ہمیں بھی خیر والا نصیب فرما دے گا. مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا اور اس کے تدفین کے مراحل میں شرکت کرنا، ان کی الگ الگ فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من شہد الجنازہ حتی یصلی علیہا، جو شخص کسی جنازے میں شامل ہوتا ہے نماز تک، تو اسے اللہ ایک کی رات ثواب دے دیتا ہے. اور جو اس وقت تک شامل رہتا ہے حتی یدفن، کہ جب تک اس کی تدفین نہیں ہو جاتی، تو اللہ اسے 2 کی رات ثواب دیتا ہے. تو قیرات کیا ہے؟ ایک بہت بڑا پہاڑ، یعنی 2 پہاڑ ہیں جو اس کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہوتے ہیں. ایک ہے یہ ایک جنرل فضیلت، لیکن یہ کہ خاص مٹی ڈالنے کی کیا فضیلت ہے اس بارے میں کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے. البتہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدفین میں شرکت کی اور آپ نے سر کی جانب سے 3 ایسے لپ بھر کے ڈالے، 3 حسیات من قبل رأسی، سر میت کی سر والی جانب سے آپ نے 3 ڈالے. تو یہ بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی اسلام کی سنت ہے. البتہ اس میں یہ چیز ہے کہ اس میں دھکم پیل کرنا یا اگر دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے یا اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر وہ اس کو میرا خیال ہے اس سے احتیاط کرنا چاہیے. ویسے یہ مستحب ہے، اہل علم نے اس کو لکھا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مفتی صاحب اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے. ہاں جی، بس کافی اور شافی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے نکاح کے وقت حق مہر مقرر نہ کیا ہو اور بعد میں اختلافات پیدا ہو جائیں تو مہر کا تعین کس بنیاد پر ہوگا؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ ایک سوال کے جواب میں شیخ صاحب نے فرمایا، یہ مہر پہلے سے اس کی تعین ہونی چاہیے اور باقاعدہ ساری چیزیں واضح ہونی چاہیے. لیکن اگر تعین نہیں ہو سکی، نکاح منعقد ہے، نکاح درست ہے. اوکے، اچھا، اب بعد میں اختلاف ہو گیا ہے. ہاں جی، بیوی جو ہے وہ کچھ مانگتی ہے اور خاوند جو ہے وہ کہتا ہے اتنا ہی. اختلاف ہے تو یہ تو چاہیے کہ جو ان کے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ ایک کسی چیز پر اتفاق کر لیں. تو جس چیز پر بھی وہ اتفاق کریں گے اور یہ میاں بیوی دونوں راضی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، شریعت اس میں کوئی مزید دخل پھر نہیں دیتی. ہاں، اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اہل علم نے، فقہائے کرام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہے مہر مثل کی. مہر مثل ایک اصطلاح ہے، فقہی اصطلاح، کہ اس کے جو خاندان کی لڑکیاں ہیں، اس محلے کی، اس علاقے کی جو لڑکیاں، ان کا کتنا مہر مقرر تھا. اس کی ہمشیر جو شادی ہو گئی ہے، بڑی یا چھوٹی، اس کی جو شادی ہو گئی ہے کتنا مہر مقرر تھا. اس کی جو ہے نا چاچا تایا کی بیٹیاں ہیں، اس یعنی اس علاقے کے اندر جو مہر کا ایک سلسلہ چلتا ہے اس کے مطابق. اچھا مفتی صاحب، یہاں پر اگر میں ایک بات کرتا چلوں کہ
خاص اگر ایک محلے میں اگر آپ دیکھیں، محلوں میں کئی دفعہ بہت کم بھی استطاعت والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ والے بھی ہوتے ہیں، خاندان زیادہ بیٹر نہیں ہے جو آپ نے سیکنڈ آپشن بتایا؟ ماہر مثل بنیاد تو خاندان خاندانی. ہاں جی، یہ جو ہے نا جو میں نے دوسری بات کی، یہ وہ قبائلی سسٹم میں پھر ایسی ہوتا ہے کہ سارے خاندان ہوتے ہیں، یا جو وہاں پر رہتے ہیں دوسرے خاندانوں سے بھی ہوتے ہیں، ان کا رواج ایک ہی ہوتا ہے. ہاں، تو اس لیے. اور شہروں میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں، اور ساتھ ہماری دیوار ہے اور جانتے ہیں، مختلف برادریوں سے آئے ہوتے ہیں. اب لاہور شریف ماشاء اللہ یہ جو ہے نا تمام، یہ میں نے پڑھا ہے ایک کتاب میں، وہ کہتے ہیں یہ ہند جو ہے نا، یہ سارا علاقہ بر صغیر یہ اکال الامم ہے. اچھا، یعنی امتوں کو کھا جانے والا خطہ ہے. جو بھی ادھر آیا اس نے نہ نہیں کیا، یعنی اس خطے نے نہ نہیں کیا کہ نہیں میں نے تمہیں نہیں قبول کرنا، کہتے آ جاؤ. چند سالوں بعد نا وہ سارے لوگ اسی کے ہو جاتے ہیں، پیچھے بھول جاتے ہیں. ہاں جی، وہ زبان ختم، وہ اس یہاں پر وسیع الظرفی ہے، وسیع القلبی ہے. تو یہ وسیع الظرفی وسیع القلبی کی وجہ سے برکات بھی ہے. برکات بھی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں فرمائیے. مفتی صاحب نے بہت خوب فرما دیا، کافی ہے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص نے نیت کی ہو کہ گولڈ بیچ کر پیسے اللہ کے راستے میں دینے ہیں، تو کیا یہ پیسے کسی کو قرض دے سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے صدقے کی نیت کرنا، اللہ کی راہ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے. جب آپ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی اونرشپ سے دستبردار ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز میری نہیں، اب یہ اللہ کے لیے ہو گئی ہے اور فلاں کو میں نے دے دی ہے. اچھا، لیکن قرض کے اندر آپ اپنی اونرشپ برقرار رکھتے ہیں، وقتی انتفاع کے لیے دیتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے عاریتاً آپ نے دے دیا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا لے، اس کو اپنے استعمال میں لے، اپنی کوئی ضرورت پوری کر لے. تو بہتر تو واللہ عالم یہی ہے کہ اس نے صدقہ کی نیت کی ہے تو اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں صدقہ ہی کرنا چاہیے. کیونکہ ممکن ہے وہ مقروض قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، نہیں ہوتا، یا کیا صورتحال ہوتی ہے، زندگی وفا کرتی ہے نہیں کرتی، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. صدقے میں ویسے بھی تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے، ٹال مٹول سے کام لینا نہیں چاہیے. لیکن بہرحال گنجائش اس کی اس صورت کے اندر موجود ہے کہ اگر مقروض پر اعتماد ہوگا وقت پہ واپس کر دے گا اور جو میری نیت ہے وہ بھی ضائع نہیں جائے گی، میں اللہ کی راہ میں تھوڑی دیر بعد صدقہ کر دوں گا تو صدقہ لیٹ تو ہو جائے گا، لیکن بہرحال قرض دینا بھی ایک نیکی ہے. السلف یجری مجرا شطر الصدقہ، نبی الاسلام نے کہا قرض دینا بھی نصف صدقہ کے برابر ہے. تو اگر اس نیت سے اسی کو لگتا ہے سوچ کے یہ چیز پوچھ رہے ہیں، اگر نیت یہی ہو اور یہ بھی ہو کہ مقروض صاحب حیثیت ہے، وقت پہ واپس کر دے گا اور میں صدقے سے محروم نہیں رہ جاؤں گا، تو انشاءاللہ اس کی گنجائش موجود ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو قرض حسنہ کے طور پہ دے سکتا ہے اپنے صدقے کو؟ جو قرض والا ہے وہ نہیں پے کر سکتا، تو قرض حسنہ کے طور پہ اس کو دے سکتا ہے؟ وہ صورت زیادہ درست نہیں ہے؟ اصل میں قرض حسنہ کی ایک وہ اصطلاح ہے جس معنی میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ہاں بالکل، ہمارے ہاں مروج ہو گئی ہے. قرآن مجید میں تو قرض حسن وہ ہے جو آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، یہی قرض حسن، وہ آپ اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں اس معنی میں کہ اللہ آپ کو کئی گنا کر کے واپس کرے گا. ٹھیک ہے، ایسے ہی ایسے جی. ہاں جی، مقصد یہ کہ قرض حسن یہی ہے جو پہلی صورت میں آپ نے پوچھا. ہاں بالکل، ہاں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے دے دو بس ٹھیک ہے، اور ایک نا جو عام عرف میں چلتا ہے قرض حسنہ کے طور پر دے دے، اس کا یہی ہے کہ کچھ دیر کے لیے مجھے دے دو، میں فائدہ حاصل کر کے واپس کر دوں. ٹھیک ہے مفتی صاحب بہت شکریہ. اچھا ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جو ہم نے سوسائٹی کے اندر دیکھے نا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قرض کسی کو دیا ہوا ہے، اب وہ واپس نہیں مل رہا تو کہتے ہیں کہ یہ صدقہ ہو گیا، یہ کرتے ہیں، ایسا ہے. تو یہ صورتحال ذرا عجیب سی ہے، یہ صورتحال اس پہ یہ اپلائی نہیں ہے، ہم دوسری بات کر رہے ہیں. وہ تو مجبوری ہوگی، مجبوری میں صدقہ ہو گیا. بالکل سر، بہت شکریہ مفتی کرام. ناظرین انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، یہاں وقت بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. آپ کو آپ کے اپنے پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے فون اٹھانا ہے اور UAN نمبر ڈائل کرنا ہے. نمبر آپ کی اسکرینس پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے، 0421170000، یعنی 0421117000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام TV آپ نے لائیو سرچ کرنا ہے،
اور لائیو اسٹریم کے کمنٹ سیکشن پہ اپنے سوالات لکھنے ہیں مفتیان کرام سے، انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو لائیو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آج جو ہمارے مہمان موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ان کی جانب بڑھیں گے. ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب. ڈاکٹر صاحب پوچھا گیا ہے کہ کسی کی بد دعا سے کوئی وفات پا سکتا ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک مسلمان کو بد دعا دینے میں جلد باز نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی کے برابر دیا جا سکتا ہے، لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کا راستہ اپنائے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. بے شک. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. بے شک. تو اتنے ایکسٹریم لیول پہ یکدم چلا جانا پیک پہ کہ اسے مرنے کی بد دعا دے دینا، اللہ تجھے مار ہی ڈالے، اس کی زندگی کو ختم کر دینا. ظاہر ہے وہ بھی کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے. ایک تو ہے کہ آپ میدان جنگ میں اور کافروں کے خلاف ہو رہے ہیں، وہ تو اور معاملہ ہے نا، اس میں تو فقاتلوا ائمۃ الکفر اور دیگر احکام ہیں. لیکن ایک روزمرہ کی زندگی میں سوشل لائف میں آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، آپ کا ہمسایہ ہے یا کو ورکر ہے یا کولیگ ہے، سب آرڈینیٹ ہے یا باس ہے، تو اس کو اتنی جلدی سے یہ دعا بد دعا دینی نہیں چاہیے اللہ تجھے، ہاں معمولی باتوں کے اوپر. ہاں البتہ بعض دفعہ ایک بندے نے ظلم اتنا کیا ہوتا ہے کہ انسان آخر انسان ہے تو پیالہ و ساغر تو نہیں ہے نا، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور بکھر کے پھر وہ اس کی زبان پہ بد دعا جاری ہو جاتی ہے. تو اس کی بد دعا سے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو سنتا ہے. اللہ چاہے تو ممکن ہے اس کی بد دعا ایک ریزن بن جائے اس کی موت کی اور اس کے مرنے کی یا اس کی بری موت کی. اس حوالے سے ایک بڑا دردناک واقعہ حدیث میں آتا ہے. سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تھے، تو ان کے اوپر ایک عورت نے ناجائز مقدمہ کر دیا. اچھا. اور وہ بھی زمین کے قبضے کا. اللہ. تو وہ صحابی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے سنا ہوا ہے من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من سبع ارضین یوم القیامہ. جو زمین پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے 7 زمینیں اللہ اس کے گلے کا طوق بنا دیتا ہے. تو یہ حدیث سننے کے بعد میں کیسے آپ کے یہ قبضہ کر سکتا ہوں؟ تو ان کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی. تو انہوں نے پھر بد دعا دے دی اس عورت کو. اروا اس کا نام تھا. کہا کہ یا اللہ تیرے علم کے مطابق اگر یہ جھوٹی ہے فاعمی بصرہا تو اس کی بینائی ختم کر دے. جی اللہ. اور ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے بد دعا دے دی کہ جس زمین اور پلاٹ کے بارے میں اس نے میرے اوپر جھوٹ بولا ہے نا، اس کی موت بھی اسی کے اندر آئے. اللہ اکبر. تو اپنی زمینوں میں ہی چل رہی تھی، وہاں کنواں تھا اور کنویں کے اندر گر کے وہ مر گئی. تو یہاں ہمیں ایک بہت بڑا سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے. تو خلاصہ یہی ہوا کہ ہمیں اس بد دعا کے بارے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی بندہ اتنا مظلوم ہے کہ اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے، اس کے اوپر ظلم ہی اتنا ہوا ہے کہ وہ کنٹرول میں نہیں رہا، بعض زخم بڑے گہرے لگتے ہیں اور اس کی زبان سے ایسی بد دعا نکل گئی ہے، تو اللہ اگر چاہے تو اس کی بد دعا کو قبول کر کے تو جو اس کا فیصلہ اس کے مطابق اس کو موت دے سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہیم خان صاحب سعودیہ سے. فہیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی آپ کی دعائیں، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کا کرم. پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ جی میں مفتی صاحب سے سوال کر رہا ہوں وراثت کے بارے میں. جی چونکہ تفصیلی بتا رہا ہوں. میرے والد صاحب کا گھر تھا جو ہم مطلب میرے بھائیوں نے 2012 میں بیچ دیا تھا. اچھا. تو اسی دوران میں حالانکہ اس پہ لڑائی شڑائی بھی ہوا تھا کہ نہیں بیچنا. بہرحال وہ لوگ والدہ نے کہا تھا کہ بیچ دو. اچھا. اور اس
तकरीबन 32 लाख रुपए पर घर बेच दिया था और 50-50 हजार रुपए बहनों को दिया था। मेरी 5 बहनें हैं, हम 3 भाई है। अच्छा। तो वालिदा को भी अपना हिस्सा पूरा मिला था, लेकिन बहनों को पूरा हिस्सा नहीं मिला था। अच्छा। जिस पर मैंने भाई के साथ भी मतलब कि थोड़ा लड़ाई शड़ाई किया, हाथापाई किया कि भाई देना है तो पूरा दे दो, बहनों को भी पूरा दो। लेकिन उसी टाइम वालिदा ने मना किया, चूंकि भाई ने धमकी दिया अगर इसने इस दफा कुछ बोल दिया तो मेरी माँ से कहा कि ये जो तुम्हारा लाडला है ना, इसको मैं कत्ल कर दूंगा। ओह अल्लाह अकबर। तो उसी टाइम वालिदा ने कहा कि बस तुम खामोश हो जाओ, उसको बताया कि जो तुम करना है तुम कर लो। 50-50 हजार रुपए बहनों को दे दिया और बाकी तीनों भाई और माँ का जो हिस्सा था वो दे दिया। अभी मैं चाहता हूँ कि मतलब अभी नहीं, वो बहुत पहले से मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बहनों को हिस्सा दे दूं। तो मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि जो 32 लाख रुपए पे घर बिका था, फरोख्त हुआ था, उसी के हिसाब से मैं अपनी बहनों को जितना हिस्सा बनता है उतना दे दूं, या इस आजकल जो चल रहा है उसके हिसाब से? अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। फ़हीम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे सऊदी अरब से। डॉक्टर अबैदुर्रहमान मोहसिन साहब, डॉक्टर साहब इसके बारे में रहनुमाई चाहिए आपकी। अल्लाह अकबर। फ़हीम साहब से एक तो हम ये कहना चाहेंगे कि इनकी एक सोच बहुत अच्छी है, एक दर्द है और तड़प है कि शरई हैसियत के मुताबिक विरासत तकसीम हो। हाँ जी। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि एक खैरात समझ के बहनों को थोड़ा बहुत दे दिया जाए, बस ठीक है इनको इतना दे दिया और ज़बरदस्ती के साथ ही और अजीब व गरीब तरीके से दे दिया जाए। इस वक्त कलाम इलाही मेरे सामने है, अल्लाह ताला ने जहाँ वसीयत के मसाइल बयान किए हैं तो स्पेशली अल्लाह बड़े ज़ोरदार तरीके से बयान किए हैं। एक तो क्या यूसीकुमुल्लाह, ये अल्लाह तुम्हें वसीयत कर रहा है, अल्लाह तुम्हें ताकीद कर रहा है। वसीयत कहते हैं एक बात को बड़ा फोकस करके ताकीद के साथ और बहुत एम्फेसाइज करके एक बात को कहना, इसको कहा जाता है। फिर आखिर में बार बार अल्लाह ताला ने फिर कहा वसीयतम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से सारे अहकाम है। वल्लाहु अलीमुन हलीम, अल्लाह सब कुछ जानता है और अल्लाह बहुत बुर्दबार भी है, तुम्हारे जुल्म देख के वो खामोश रहता है। तो हमें हमेशा ये जहन में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला सारे मामलात को देख रहा है। जो हदूद अल्लाह ताला ने, जो अल्लाह ताला की हदूद हैं, अल्लाह ने हदूद के अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं कि इनसे तजावुज़ करना बहुत ख़तरनाक बात है। तो इस हवाले से फ़हीम साहब की वालिदा मोहतरमा ज़िंदा हैं, वो इनके वालिद की बेवा हैं। ये क्लियर कर लेना चाहिए कि जब वफ़ात हुई, ज़ाहिर है तो वफ़ात के बाद ये सारा प्रोसेस हुआ ना, तभी जो वफ़ात के वक़्त वरासा ज़िंदा थे उनमें अगर इनकी एक वालिदा है तो अल्लाह ताला ने उसका 8वां हिस्सा जो रखा हुआ है औलाद होने की सूरत में वो उनको मिलेगा। और जो बहन भाई हैं आपस में ये लिज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैनी, मर्द को डबल और बेटी को सिंगल, उस हवाले से उसके हिस्से तकसीम किए जाएंगे। और जो इन्होंने ये क्वेश्चन किया कि उस वक्त जो अमाउंट थी इस दौर में अब उसी के मुताबिक ही तकसीम होगा, ये भी हाँ जी उस वक्त सारा कुछ बेच चुके थे और ऐसे समझ लें जैसे कर्ज है उन भाइयों के ऊपर, उन्होंने उस वक्त पे नहीं किया है। तो अब मौजूदा सूरत हाल में भी उतने लाख को ही डिवाइड करके तो बहन को सिंगल और भाई को डबल करके उस हिसाब से दे दिया। अच्छा, जो उस वक्त 50-50 हज़ार बहनों को दिया था वो उनके हिस्से में ऐड हो जाएगा? वो तो उनको माइनस हो जाएगा, वो मिल चुका है। और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी बाकी जो है वो उनको लाजमी पे करती है। और ये जिम्मेदारी है इन सब की और इनके ऊपर एक कर्ज है बहुत बड़ी। मुफ्ती साहब, मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख आपने सुना है हमारे भाई हैं फ़हीम खान साहब, जिस तरीके से उन्होंने बताया ये हमारे माशरती पहलू है, माशरे में ये डेली रूटीन में हो रहा है। शेख साहब ने जो जवाब दिया माशाअल्लाह वबारक फ़ी, ज़बरदस्त है और ये बहुत बड़ा अलमिया है। एक बहनों के साथ इस तरह का रवैया रखा जाता है कि उनको कुछ भी नहीं दिया जाता और बहनें इस वजह से कि बाद में हम अपने वालिद के घर में नहीं जा सकेंगे वो चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं और फिर वो भाई ताल्लुक़ भी नहीं रखते। और ये भी एक तरह से एहसान समझते हैं कि 50-50 हज़ार रुपये तो दे दिया है, मुजमी एतबार से 2.5 लाख रुपये बन गया, 5 बहनें हैं। तो मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ कर दूं कि ये जो 32 लाख का घर फ़रोख्त हुआ है इनके वालिद माजिद का, तो ये जो वरसा बनते हैं इनकी एक वालिदा साहिबा जो इनके वालिद की बेवा है, बिल्कुल, तो बेवा होने के लिहाज से उनको कुल 32 लाख में से 4 लाख मिलेगा।
اچھا 4 لاکھ ان کو ملے گا؟ 8واں حصہ ملے گا. ہاں جی. تو 4 لاکھ. اور جو بیٹا ہوتا ہے نا ایک بیٹا تو اس کو جو ملے گا نا وہ 6,22,222 روپے. 3 بیٹے ہیں ٹوٹل؟ ایک بیٹے کو ملے؟ ہاں 3 بیٹے ہیں. اچھا 3 بیٹے ہیں. تو یہ پھر اس صورت میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے گی کہ جو بیٹے ہیں وہ 3 جب ہو جائے. ہاں جی. بیٹیاں ان کی غالباً 7 بہنیں بتائیے. نہیں 5 بہنیں. انہوں نے 5 بہنیں ہیں، 3 بھائی ہیں. بہنوں میں 50,000 تقسیم کیا ہے، لیکن بھائیوں میں اور والدہ جو بیوہ تھی ان میں مکمل طور پر جو اماؤنٹ تھی وہ تقسیم. ہاں مفتی صاحب 5 بہنیں اور 3 بھائی بتایا. ہاں 3 بھائی. تو جو بھی ہے، جو ماں ہے ان کی جو بیوہ ہے اس کو 4 لاکھ ملے گا. ایک بیٹے کو ملے گا 5,09,009 روپے. اچھا 9,090 روپے. اچھا ایک بیٹے کو. جو 3 بیٹے ہیں تو 3 بیٹے کو ملیں گے 15,27,272 ٹوٹل اماؤنٹ ہے 3 بیٹوں کی. ہاں جی. اور بہنوں کو جو ملے گا وہ کل بہنوں کو ملے گا 12,72,727 روپے. جو ہماری جو 5 بہنیں ہیں 5 بہنیں وہ ہر ایک بہن کو الگ الگ سے ملے گا 2,54,545 روپے. اچھا 2,54,545. اس میں 50,000 ہم مائنس کر دیتے ہیں. ہاں جی. تو پیچھے جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ ان کو جو ان کے حصے میں ہے، جو ان کے حصے میں ہے یہ دیں گے. اچھا یہ بڑا سالڈ پوائنٹ ہے. بھائی ان کے یہ چاہ رہے تھے اس وقت بھی دینا چاہ رہے تھے، لیکن بھائی نے جو دھمکی دی قتل کر دوں گا. اب یہ چاہ رہے ہیں ان کے حصے میں کیا ہے؟ یہ اپنے حصے میں سے دے دیں، ان کا ذمہ فارغ ہو جائے. اپنے حصے میں سے کتنا دیں گے مفتی صاحب؟ سب کو تو نہیں دے سکتے نا. ہاں سب کو تو نہیں دے، لیکن اب یہ ان کو کتنا ملا ہے ان کو؟ ہاں بالکل وہ تو کیونکہ بہنوں یہ ان کا جو اپنا اصل حقیقی حصہ ہے وہ کتنا ہے؟ وہ 5,90,000 روپے. 5,00,000 اور 9,090 بالکل 9,000 ان کا یہ بنتا ہے. اوپر والی جو اماؤنٹ ہے وہ بہنوں پہ دے دیں. ہاں جی. ہاں فہیم صاحب بالکل بہت ایکوریٹ ماشاءاللہ. جی یہ اس کا ہو جائے گا مسئلہ حل ہے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. بہت خوشی مجھے ہوئی ہے الحمدللہ. مفتی صاحب نے جس طریقے سے کوئکلی آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے، آپ کو ہم انکریج کرتے ہیں. آپ کے جو مسائل ہیں ان کا حل الحمدللہ مفتی کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو آپ کسی بھی وقت ہمیں کال کر سکتے ہیں. لائیو ہم آتے ہیں 2 دن آتے ہیں، پیر اور جمعرات 2 دن 8 سے 10 ہم لائیو ہوتے ہیں. آپ ہمیں کال کریں، اپنے جو مسائل ہیں شرعی معاملات ہیں مفتیان کرام سے لائیو جانیں. انشاءاللہ امید ہے کہیں اور آپ کو ایسا ایکوریسی کے ساتھ لائیو سٹریم کے دوران آپ کو ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا انشاءاللہ. یہ مجھے یقین ہے. یقین کے ساتھ ہم اس سفر کو جاری رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ مزید جاری رکھیں گے اس سفر کو. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے جو سوالات ہیں پوچھا گیا ہے کیا وضو سے پہلے استنجا کرنا لازم ہے اگر اسے ضرورت نہ ہو؟ سوال تو کوئی بھی ہو کرنا چاہیے اور اس کا جواب بھی دینا چاہیے بالکل. لیکن بعض میں اپنے سامعین سے کہنا چاہوں گا کہ سوالات ایک کامن سینس سے بھی تعلق رکھے ہوتے ہیں. جی بالکل. اور انسان کو دین کی اتنی سمجھ بوجھ اور شعور ہونا چاہیے. بالکل. دیکھیے وضو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک کامن سینس کا اس کے ساتھ تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. جب تم نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ہے. وضو ہاتھ دھونے سے شروع ہوتا ہے. یعنی یہ والے سب سے پہلا سٹیپ ہے. بالکل پہلا سٹیپ بالکل ایسے. تو ہم نے اس کو پہلا سٹیپ استنجا بنا دیا. یہ کیسے بنا دیا؟ بالکل یعنی استنجا کا وضو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وضو آپ کے ہاتھ دھونے سے شروع ہوتا ہے، نہ کہ پیشاب والی جگہ دھونے سے شروع ہوتا ہے. استنجا تو وہ ہوتا ہے نا اس جگہ کو غلاظت کو صاف کرنا. اور تو اگر انسان کو قضائے حاجت کی ضرورت ہے، وہ ٹوائلٹ گیا ہے، اس نے واش روم کیا ہے، تو وہ کامن سینس ہے، پھر تو وہ استنجا کرے گا. اس کے بغیر وہ پاک نہیں ہو سکے گا. لیکن اگر اس کو قضائے حاجت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وضو کا کیا تک بنتا ہے کہ آپ اس کو استنجا وضو استنجا کو وضو کا حصہ بنا دیں. وضو کا حصہ بلکہ اگر کوئی اس کو سمجھتا ہے نا کہ جب بھی میں نے وضو کرنا ہے پہلے استنجا کرنا ہے، تو وہ زیادتی کر رہا ہے، دین کے اندر اضافہ کر رہا ہے. اور اگر اسے نیکی سمجھتے تو بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے وضو کے بارے میں اپنی طرف سے کسی چیز کو ایڈ کرنے کے بارے میں کہا فقد اساء وتعدى وظلم. اس نے برا کام کیا، ظلم کیا اور اس نے تجاوز کرنے کی کوشش کی، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کی. تو خلاصہ یہی ہے کہ اگر آپ ٹوائلٹ گئے ہیں، آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت تھی، تو ڈیفینیٹلی پھر تو آپ استنجا کریں گے.
باقی حاصل کریں گے. لیکن اگر آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہی نہیں, آپ صرف وضو کرنا چاہتے ہیں, تو وضو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق آپ ٹوٹی کے نیچے بیٹھیں یا باؤل استعمال کریں, ہاتھ دھونے سے شروع ہوگا نہ کہ استنجے سے. اگر وہم کی صورت ہو ڈاکٹر صاحب, وہم ہوتے ہیں کئی لوگوں کو, وہم کا شکار ہوتے ہیں. جی, وہم کی جس کو وہم کا یہ مسئلہ ہے نا, اس کے اوپر تو اور زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس وہم پہ توجہ نہ دے. اچھا, یقین کی طرف بالکل توجہ نہ دے. اچھا اچھا, وہم کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ آپ اس سے اپنی جان چھڑائیں. ہاں, جیسے آپ وہم کے پیچھے جاتے جائیں گے, وہم بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. بالکل بالکل. میں نے ایسے مشاہدہ کیا علی بھائی, جی, ہمارے ایک ساتھی کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اچھا, فرض نماز کے وقت عشاء کے ٹائم وضو اس نے شروع کیا, اچھا, اور تراویح ختم ہو گئی اور اس کا وضو پورا نہیں ہوا. اللہ اکبر. وہم کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے. وہم کا ایک علاج ہے, آپ نے اس کے پیچھے نہیں جانا. پیچھے خام خواہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ شاید مجھے استنجے کی ضرورت ہے, میں پہلے استنجا. کیوں ضرورت ہے؟ شاید کا ورڈ جو ہے, ہاں جی, یقین کے اندر بدلنا, اس کی طرف نہیں جانا, آپ نے یقین کی طرف. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے. اس پر کوئی اضافہ کافی نہیں ہو سکتا. اور شیفی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل صاحب ہیں جی کینیڈا سے. کیسے ہیں آپ فیصل صاحب؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. آپ کی دعائیں پوچھیے, آپ کیا پوچھنا چاہیے؟ میرا سوال یہ تھا کہ یہاں پہ کبھی کبھار ایسی جگہوں سے گزر ہوتا ہے جہاں قبرستان ہوتے ہیں, اور یہ نہیں معلوم کہ اس میں مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں. جی جی, اہل کتاب کے تو ہوتے ہیں, ہاں جی, لیکن جو ہمارے لیے دعا ہوتی ہے کہ ہم قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں یا ادھر, تو کیا ہم وہ دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اچھا جی, ٹھیک ہے. یہ اکثر یہ بحث ہو جاتی ہے کہ ہم گزر گئے ہیں تو کیا یہاں دعا پڑھیں یا نہیں پڑھیں. اوکے ہمیں نہیں معلوم یہاں پہ. جی, اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے فیصل سے بہت شکریہ. آپ بتاتے چلیں, آپ کینیڈا سے ہی آپ کا تعلق ہے؟ اگر ہماری جی جی میں پیچھے کال کی ہے, وہ ایکچولی وہ نہیں پاتا, میں کینیڈا میں رہتا ہوں, ٹورانٹو میں. اوکے 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 اوکے, میں نے کہیں کلیئر کر لوں, کیونکہ لاسٹ پروگرام میں بھی ماشاء اللہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ کیوریوسٹی دکھاتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں. فیصل صاحب, اس ماحول میں رہنے کے باوجود آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اور ریکمینڈ بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں فرمائیے گا, آپ نے سوال سنا. سب سے پہلے تو میں بھی فیصل صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے کہ بیرون ملک رہتے ہوئے اور جہاں نان مسلم میجورٹی میں ہوں, پھر اپنے دین کی حفاظت کرنا اور فکر کرنا, اور اس طرح سے اسکالرز کے ساتھ اٹیچ ہونا اور دینی رہنمائی کے لیے اپنی پیاس کا اظہار کرنا. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے. تو مفتی صاحب میری اصلاح بھی کریں گے اگر مجھ سے کہیں غلطی ہوتی ہے تو. میں اپنے علم کے مطابق بتاتا ہوں, جہاں میجورٹی نان مسلمز کی ہے نا, تو للاکثر حکم الکل. وہاں آپ قبرستان سے جاتے ہوئے, اسپیشلی جب کہ آپ کو کنفرم نہیں یہاں کوئی مسلمان کی قبر بھی ہے کہ نہیں ہے. اچھا, کوئی بھی مسلمان؟ ہاں جی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی مسلمان بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ اکثر وہاں نان مسلم ہے اگر, تو ان کو تو ہم دعا نہیں دے سکتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے تو ہمارے لیے بہت خوبصورت دعا جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یا اللہ ہمیں معاف کر دے, ایمان کی حالت میں جتنے پہلے جا چکے ہیں سب کو معاف کر. اچھا, یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ تو یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی پڑھیں, لیکن انسان کے دل میں اگر دعا کا داعیہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس طرح کی کوئی جنرل دعا کر لے مسلمانوں کے لیے, اس قبرستان والوں کو متوجہ کر کے ان کے لیے اسپیشل دعا کرنے کی بجائے, کیونکہ وہاں اکثر نان مسلم ہیں اور یہ ہمیں پاسبلٹی ہے کہ وہاں کوئی مسلمان نہ ہو. ٹھیک ہے, اوکے. اور جو دعا ہے قبرستان میں داخل ہونے کی, وہ بھی اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہوگا. جی, السلام علیکم اہل الدیار, اے قبرستان کے باسیو, اللہ تمہیں سلامت رکھے, یعنی عذاب قبر سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. من المؤمنین والمسلمین, پھر آگے. اچھا, ٹھیک ہے. مفتی صاحب اس کے بارے میں فرمائیے گا, آپ کی جو شیخ صاحب نے فرمایا بات وہی ہے. اکثریت غیر مسلموں کی ہے تو وہاں پر تو یہ صورت بنتی نہیں, لیکن اگر کوئی احتمال ہے کہ یہاں پر مسلمان بھی دفن ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جو دعا ہے نا, وہ دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تخصیص فرما دی ہے. اچھا, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. اچھا, السلام علیکم, تم پہ سلامتی ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تم پہ سلامتی ہو.
عذاب قبر سے محفوظ رہو. کون؟ اہل الدیار من المؤمنین، اس دیار کے رہنے والے مومن باسیوں، مسلمان باسیوں. تو تخصیص ہو گئی کہ ہم نے جو دوسرے لوگ ہیں غیر مسلم ان کے لیے دعا فلٹر انشاءاللہ لگ جائے گا. بہت خوبصورت پوائنٹ. اس پوائنٹ آف ویو سے پھر اس کا مطلب ہے پڑھی جا سکتی ہے اگر یہ الفاظ پڑھے جائیں نا. آخر میں یہ لگا بس وہ پہلے الفاظ اگر کہنے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا معاملہ ہے، لیکن جو آگے نہیں جو زیادہ ثابت دعا ہے نا وہ یہی ہے، وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، یہ والی دعا پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ. ناظرین کرام یہاں پر چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بھی بڑھیں گے، لیکن کمنٹ سیکشن میں مجھے سوالات کچھ نظر آ رہے ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں. ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب، ڈاکٹر صاحب کمنٹ سیکشن کی جانب پڑھیں گے. سب سے پہلے جی ابو بکر ابو ذر لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی میری طرف سے آپ کو شادی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے. آمین جی. بہت شکریہ. بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آباد رکھے. اس کے بعد جی انم ظہور کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں جی اگر غیر معجل حق مہر بیوی شوہر کو معاف کر دے تو پھر عورت کا حق ہوگا مہر کے طور پر شوہر کی وراثت میں؟ اس حوالے سے ایک تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ عورت ہی ہمیشہ معاف کیوں کرتی ہے. بہت مین پوائنٹ ہے. اٹ مینس کہ بعض دفعہ ہم اس پہ ایسے حالات طاری کرتے ہیں، کوئی جبری معافی والی صورت ہوتی ہے کہ وہ بیچاری دیکھتی ہے کہ سال 2 سال 3 سال یہ تو دے ہی نہیں رہے، پھر نہیں تو وہ کہتی یا شوہر صاحب اتنے معصوم سے بن کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چلو محبت میں اضافہ ہو جائے، وہی سوچتی ہے. تو یہ سارے غلط تصورات ہیں. بالکل بالکل. یہ اس کا ایک پیور رائٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے نا قرآن مجید میں وہ کلمات بہت پیارے ہیں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے حق مہر دے دو. یہ فعل امر ہے. اللہ جہاں حکم دے دیں تو اس پہ عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے، تو اس کو دیں. دینے کے بعد اگر آپ کو کوئی ضرورت پیش آ گئی اور خوشی سے وہ کہتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے میں ایک ہماری مشترکہ ضرورت ہے اس مقصد کے لیے، یا ویسے کسی وجہ سے آپ پورا نہیں دے سکتے، کچھ کم کروانا چاہیں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو کلمات استعمال کی ہیں وہی بڑے قابل غور ہیں. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. دل کی خوشی سے اگر وہ کچھ چھوڑ دیں اچھا لے سکتے ہو. تو فرسٹ آف آل آپ اس کو دیں، اس کے ہینڈ اوور کریں، اس کا حق ہے، اس کو پتہ ہو کہ مجھے میرا حق مل گیا ہے. تو پھر کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے اور آپ اس سے واپس لینا چاہتے ہیں، واپس نہیں، اس کسی بھی ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور دل کی خوشی سے دے دیتی ہے، آپ کو معاف کر دیتی ہے، تو یہ اس کی اتھارٹی ہے، وہ معاف کر سکتی ہے بشرطے کہ وہ دل کی خوشی سے ہو. ہاں جی مفتی صاحب فرمائیے گا اس بارے جو ایسے ہی ہے رویہ ہے اس بارے میں. یہ فریضۃ من اللہ، اس کے لیے الفاظ بھی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے. اللہ اتنی بڑی بات ہے، یعنی لازم اور ضروری ہے. اور یہ مرد حضرات جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ ہر بار عورت ہی معاف کرتی، مرد کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ مرد کیوں اضافہ نہیں کرتا کہ 2 تولے سونا مہر طے ہوا تھا، میں 1 تولہ مزید 3 تولے دیتا ہوں، تو وہ ایسے تو اضافہ نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف کمی ہو رہی ہے، جو دیا ہے وہ بھی کہتے ہیں واپس. اور پھر مختلف طریقوں سے یہ اس طرح کے مطالبات ہوتے ہیں. شادی کی پہلی رات، دوسری رات، جہاں پر بے تکلفی بھی نہیں ہوتی، یہ صاحب شروع ہو جاتے ہیں یار معاف کر تاکہ اس معافی سے نکل جائے. اچھا مفتی صاحب اس صورت میں اگر معاف کر دے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا واقعاً معاف کر دے اور دل کی خوشی سے، تو پھر تو یہ ہبہ ہو گیا ہے. تو ہبے کے اندر رجوع کرنا پھر جائز نہیں ہے کہ فوتگی کے بعد آپ کہیں کہ اب تو وہ مہر میں نے معاف کیا تھا لیکن اب نہیں معاف کرتی. نہیں، اب معاف ہو گیا ہے، دوبارہ رجوع اس کے اندر نہیں ہو سکتا. بالکل جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال ہے جی سعدیہ عباس صاحبہ لکھتی ہیں جی السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ میری ایج 30 ہے، میری شادی کو لے کے سب گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں، لیکن میں کسی کو پسند کرتی ہوں، کوئی اثر نظر نہیں آ رہا کہ کوئی حالات بھی ایسے پیدا نہیں ہو رہے. اس کے بارے میں جو فرمائیے گا، کوئی ان کے لیے وظیفہ بتا دیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے مفتی عبد العلی خان صاحب سے دعا کا بھی کہہ دیں. مفتی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ اگر دعا کریں گے تو میرے حق میں ضرور قبول ہوگی. اس کے بارے میں فرمائیے گا. میں دعا کرتا ہوں اور پھر میں درخواست کروں گا. آج
ہمارے مہمان ہیں نہایت قابل قدر فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبید الرحمن حفظہ اللہ، جی وہ بھی دعا کریں گے۔ اچھا، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بیٹی کے لیے بہت ہی مناسب رشتہ میسر فرمائے، جہاں پر ان کا ذہن ہے اور وہ لڑکا دیندار بھی ہے، اخلاق دینیہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ اسباب میسر فرمائے کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے اور پھر اچھی زندگی ان کی شروع ہو جائے، اور رکاوٹیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اور ڈاکٹر صاحب سوال کے جواب بھی دیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے۔ بیٹی سے پہلی بات تو ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ بعض دفعہ نا ہم نے ایک تصور ایسا بنا لیا ہوتا ہے جس کو ہم شرعی دائرے کے اوپر پرکھ نہیں رہے ہوتے، جیسا کہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ جہاں ان کا دل ہے سب سے پہلے دیکھیں وہاں دین ہے، نماز ہے، اخلاق ہے، اور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بڑا خوبصورت جملہ ڈاکٹر صاحب نے بولا، جہاں دل ہے کہ وہاں دین ہے یا نہیں۔ جی بہت خوبصورت جملہ ماشاءاللہ۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مردوں کو ہدایت دی ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، فاظفر بذات الدین، کہ سب سے پہلے ہم نے دین کو دیکھنا ہے نا۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، ایسا فرد دیکھا جائے جس میں دینداری اور اخلاق پایا جاتا ہے۔ اور اس موقع پہ والدین سے بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ بعض دفعہ وہ خام خواہ کی بعض دفعہ ایک ضد میں آ جاتے ہیں کہ نہیں یہاں ہم نے ہر صورت نہیں کرنا ہے، ان کے اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں، زندگی تو اس بچی نے گزارنی ہے۔ اگر ایسا ہے جہاں کوئی غیر شرعی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی اعتراض والی بات بھی نہیں ہے، تو والدین کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو دعائیں تو بہت ساری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو پریشانی کے اندر دعائیں بتائی ہیں، وہ ان میں سے کوئی بھی پڑھ لی جائے، ایک دو میں آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے ہمیشہ سے زندہ اور پوری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والے، اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے معاملات ٹھیک کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے خود میرے حوالے بھی نہ کرنا، تو اپنے کام ہی میرے ٹھیک کر دے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، جیسے نومولود بچہ ہوتا ہے نا والدین کے ہاتھ میں، اور وہ خود کچھ نہیں کرتا، سب کچھ ان کے حوالے ہو جاتا ہے اور وہ اس کو پیار سے سنبھال لیتے ہیں۔ بندہ جب اپنے آپ کو اس طرح اللہ کے حوالے کر دے گا تو جیسے والدین سنبھالتے ہیں اس سے زیادہ محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لیں گے، اللہ اس سے زیادہ پیار کرے گا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، یہ دعا بھی پڑھیں، یا اللہ وہی آسان ہوتا ہے جسے تو آسان کر دیتا ہے، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا، اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو بھی آسان کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی ادعیہ کثرت کے ساتھ پڑھی جائیں، استغفار ساتھ کثرت سے پڑھا جائے، درود شریف پڑھا جائے، اور ہم بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اور جتنی گھروں کے اندر ایسی بیٹیاں ہیں جن کے والدین ان کا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں اور مناسب رشتوں کا انتظام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور میں یہ آخر میں یہ بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ والدین نے اور بچیوں نے ایک بہت ہائی سٹینڈرڈ ذہن کے اندر رکھا ہوتا ہے، بہت ہائی سٹینڈرڈ ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ لازمی ہے کہ میں نے ایم فل کیا ہے تو اس نے پی ایچ ڈی کی ہو، میں نے ایم ایس کیا ہے تو اس نے پوسٹ ڈاکی کی ہوئی ہو، میں نے بی ایس کیا ہے تو اس کا یہ کوالیفیکیشن ہو، اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں پر بھی کچھ نظر ثانی کر لینی چاہیے، دینداری دیکھی جائے، کفاءت دیکھی جائے، ہم پل ہے تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا۔ کفاءت کی بہت لازم۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مفتی عبد الولی خان صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ کیا کسی دینی ادارے یا مسجد کے چندے کو ہنگامی ذاتی ضرورت میں عارضی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ جو مسئلہ ہے نا، ہنگامی ضرورت، اضطراری ضرورت، ایمرجنسی میں، یہ بنیادی طور پر تو یہ مسئلہ وہ گنجائش والا نکلتا ہی ہے، لیکن کیا یہ ہنگامی ضرورت صرف چندے سے ہم نے پوری کرنی ہے؟ بیک اپ چندہ ہی رکھا ہے؟ چندہ ہی رکھا ہے۔ یہ مسلمانوں کا جو اجتماع ہے، معاشرہ ہے، رشتہ دار جو ہمارے ہیں وہ کہاں پہ گئے ہیں؟ پھر جس طرح یہ جو اجتماعی مال ہوتا ہے نا، بیت المال کے حکم میں یہ ہوتا ہے، اس
کا جو مسئلہ ہے اہم بہت ہوتا ہے اور یعنی خطرناک بھی ہوتا ہے. اگر ذمہ داری بندہ بعد میں ادا نہ کر سکے، اس کی ادائیگی نہ ہو جائے تو یہ بڑا خطرناک ہے. بالکل تو اس لیے اس سے اجتناب ہونا چاہیے. باقی جو اصل مسئلے کا جواب ہے شیخ صاحب دیں گے. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا اس پر. آپ سوال ریپیٹ کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی شخص سوال کچھ یوں ہے کہ کیا کسی دینی ادارے یا مسجد کے چندے کو ہنگامی ذاتی ضرورت میں عارضی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ادارے کا جو ظاہر کمیٹی ہے، ہاں جی، جب چندہ جمع ہو جاتا ہے تو اس کمیٹی کو وہ ایک طرح سے وکیل بنا دیتے ہیں. بالکل ایسے ان کو اپنی نمائندگی دے دیتے ہیں. تو یہ کمیٹی ایمرجنسی میں جیسے شخص فرما رہے ہیں نا، ان ہنگامی، اور واقعی وہ ہنگامی ہے کہ نہیں، اس پہ ظاہر ہے اس وقت موقع پہ مشورہ کر کے. بعض دفعہ ہم اس کو ہنگامی سمجھ رہے ہیں لیکن وہ ہنگامی ہے نہیں. ہم نام لے رہے ہوتے ہیں اضطرار ہے، لیکن شرعی لحاظ سے وہ اضطرار بنتا نہیں ہے، وہ مجبوری بنتی نہیں ہے، کیونکہ یہ قوم کی اجتماعی امانت ہے. تو اجتماعی طور پہ ایک فرد واحد کوئی فیصلہ نہ کرے. کمیٹی ہے اور ان کا اگر فیصلہ ہے کہ وقتی طور پہ قرض حسن کے طور پہ کسی کو ضرورت کے لیے دے دیا جائے تو پھر ضرورت کے تحت کوئی موقع ملتا ہے، اس کی گنجائش ہے. عام حالات میں اس سے اجتناب بہتر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. سوال ہے جی یوٹیوب کے ہی کمنٹ سیکشن میں. ڈاکٹر صاحب جی، عمار شمشاد کے نام سے ایڈ دیا، لکھتے ہیں جی اگر کوئی کسی ناجائز قید میں ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ کسی ناجائز قید میں ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جیل میں ہے یا اس طرح؟ جی، جیل کے اندر ہے یا اس طرح کے کسی معاملات کے اندر ہے، حبس بجا میں ہے. سبحان اللہ. اس میں سب سے خوبصورت اور عظیم ترین دعا وہ ہے جو سیدنا یونس علیہ السلام نے کی. اچھا. اور وہ ایسی جیل میں تھے جو شاید انسانی تاریخ کی ایک منفرد تھی. منفرد جیل، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندر، گہرائیوں میں، سمندر گہرائیوں میں. فنادا فی الظلمات، ان اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارتے ہوئے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے. تو اس دعا اصل میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ میں ہم اپنے سامعین سے کہنا چاہیں گے کہ صرف دعا کے الفاظ میں یقیناً تاثیر ہوتی ہے، لیکن اصل تاثیر آپ کی دل کی اس کیفیت میں، یقین میں اور تعلق باللہ میں ہوتی ہے جس درد کے ساتھ آپ وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بہت اس کی مثال آپ یوں ہی لے لیں کہ تلوار ہے، جی، ایک بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیں ہاں بے شک، تو اس کا وار کیسا ہوگا، اور ایک ماہر کے اور ایک ماہر کے ہاتھ میں پکڑائیں تو اس کا وار کیسا ہوگا. یا آپ سمجھ لیں خوراک ہے، ہاں بالکل، وہ انسان لے جس کا معدہ قوی ہے تو وہ خوراک کتنا اثر کر رہی ہوگی، جس کا معدہ کمزور ہے وہ کیسا اثر، اس کے لیے بوجھ ہے. سبحان اللہ. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں تین پہلو ہیں. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ بندہ کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل دور کر نہیں سکتا ہے. سب سے پہلے یہ عقیدہ، اور پھر یہ عقیدہ سبحانک، تو پاک ہے، تو پاک ہے، تیرے فیصلے میں میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے، تیرے فیصلے پاک ہیں، تو پاک ہے، میں تیری تقدیر، تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں. انی کنت من الظالمین، غلطی کوئی، خطا کوئی میری ہی ہے، مجھے اس سے نجات دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جیسے ہم نے یونس کو نجات دی تھی، ہم اہل ایمان کو ایسے بچا لیتے ہیں اور نجات دے دیا کرتے ہیں. یہ بہت خوبصورت دعا ہے. اور استغفار ہے، استغفار میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے. جس طریقے سے ماشاء اللہ آپ نے الیبوریٹ کیا ہے، وہ جو پوائنٹس بتائیں، دعا بھی اہم ہے لیکن اس سے پہلے جو ہماری کیفیات ہیں جس درس سے ہم کر رہے ہیں بہت بہترین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. مفتی عبد العلی خان صاحب، شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا رہنمائی میں. جو شیخ صاحب نے دعا ذکر فرمائی ہے، قرآن مجید میں یہ اس کا تذکرہ آتا ہے. جی یونس علیہ السلام کا سارا واقعہ. پھر ترمذی شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہر مومن کے لیے بتا دیا ہے کہ جو بھی مومن اس کرب اور اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، جو اس دعا کو مانگے گا، باقی شرائط تو شیخ صاحب نے بتا دی ہے کہ دل سے مانگے، وہ ایک تعلق ربط تو ہو نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس غم سے، اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے گے انشاءاللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب. ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں سعودیہ میں رہتا ہوں، میں نے اپنا مکان جو لاہور میں ہے پروسیس کی وجہ سے بیوی کے نام سے خریدا، تو کیا اب یہ مکان میں دونوں بیویوں کے نام کر سکتا ہوں؟
بہت اہم کویسچن ہے کیونکہ اس کا تعلق عائلی زندگی کے ساتھ ہے، میرٹل لائف کے ساتھ اور فیملی سسٹم کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بڑی بنیادی ایک ہدایت دی ہے۔ اوورآل ایک تو عدل کی اہمیت ہے، کائنات کا پورا نظام عدل و انصاف پہ چل رہا ہے۔ پھر میریٹل لائف میں عدل کی خصوصی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم 2، 3، 4 شادیاں کر سکتے ہو، لیکن ساتھ کہہ دیا اللہ تعالیٰ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے فَوَاحِدَةٌ، تو ایک ہی۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے اس بھائی سے یہ کہنا چاہیں گے کہ فرسٹلی جو آپ نے اپنی ایک بیوی کے نام پہ مکان لگایا، ایک لیگل پروسیس کے لیے یا کسی قانونی مجبوری کے لیے صرف ڈاکومنٹیشن کے اندر آپ نے ایسے کیا، آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں نے اس کو دے دیا ہے۔ ہاں جی بالکل۔ تو وہ اس سے اس کا وہ نہیں ہوا ہے، آپ نے صرف لیگلی یا کسی قانونی مجبوری کے تحت اس کے نام پراپرٹی آپ کے نام تھی، آپ مزید نہیں لے سکتے تھے کسی قانونی مجبوری کی وجہ سے، کہ ایک پروسیس کرتے ہوئے اس کے نام لگا دیا۔ تو اب نہ صرف یہ کہ دوسری بیوی کے نام آپ لگا سکتے ہیں بلکہ لگانا ضروری ہے، اور دونوں کے درمیان برابری کرنا بھی ضروری ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیویاں دی ہیں، 2 اس نے شادیاں کی ہوئی ہیں، تو رہائش میں، اخراجات میں، لباس میں اور وقت دینے میں، اسپیشلی ان 4 چیزوں میں اس کے اوپر برابری کرنا ضروری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے۔ دل انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن ظاہری جو اس نے تقسیم کرنی ہے اس میں ہر لحاظ سے اس نے برابری کرنی ہے۔ تو اب ضروری ہے کہ وہ دونوں کو ایکولی پراپرٹی دے، جتنی بھی دینا چاہتا ہے وہ مکان دونوں کے نام ایکولی ہاف آف کر دے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو جیسا وہ مکان ہے ویسا ہی اتنی ہی اماؤنٹ کا اس طرز کی لوکیشن کا، اسی طرح کی پراپرٹی دوسری بیوی کو بھی لے کے دے۔ یہ عدل و انصاف کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی ایک بیوی کو دوسری پر ترجیح دی، یعنی ان طرح کی چیزوں میں، قیامت کے دن وہ اس طرح سے آئے گا وَإِحْدَى شِقَّيْهِ مَائِلٌ، کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوگا۔ اللہ، تو یہ ضروری ہے، فالج زدہ ہوگا، فالج زدہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم بہت سے معاملات میں نا نگلیکٹ کر جاتے ہیں چیزیں، لیکن الحمدللہ کوشش ہماری یہی ہے اس پروگرام کے توسط سے لوگوں تک پہنچے دین کی جو صحیح سمجھ ہے۔ امید ہے کہ بہت سے ہمارے جو ناظرین صاحب نے سیکھا ہوگا، میں نے بھی الحمدللہ بہت زیادہ سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے۔ ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود رہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف آوری کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ شکریہ، آپ نے یاد کیا، پیغام تو ہمارا اپنا الحمدللہ پسندیدہ چینل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی عبدالعلی خان صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیشہ ہی آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا پیغام جو شیخ فرما رہے تھے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، کوشش کریں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ ابھی اسی وقت سوچ لیں، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے، میری کیا ہی مجال ہے، میری کیا ہی اوقات ہے کہ میں خود کے بارے میں کچھ سوچ سکوں۔ اللہ نے جو سوچ لیا ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ خود کو اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں دکھوں کی جگہ انشاءاللہ سکھ آ جائیں گے، اور جو اگر دکھ آئیں گے بھی نا، اللہ تعالیٰ برداشت کرنے کی طاقت آپ کے اندر ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے کوشش کریں کہ اللہ کا ذکر خاص طور پر اپنی زبان پہ رکھیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم